اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے لازم ہے کہ آدمی متقی ہو، نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو اور جو کچھ اسے مل رہا ہے سب چیزوں کو من جانب اللہ سمجھتا ہو۔ دوسری بات، قرآن کریم پہ ایمان اور آخرت پر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم حاصل کیا جائے اور موجودہ زندگی کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں ان کی تیاری کی جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی منفی طرز عمل کی وجہ سے کفر کے اندھیروں میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ ان کو متنبع کرنا یا نہ کرنا برابر ہی ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں اور سماعت پہ مور، جبکہ نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے اندر سے ہدایت پانے کی صفت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو بظاہر تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کے قول کی نفی کرتے ہیں۔ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ غلط راہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی کوتاہ بینی سے اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 3 اور 4 جو کہ آیات 21 سے لے کے 39 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبودیت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے خلق کیا ہے تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پالو۔ سب سے پہلا جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ ہے ناس، اے لوگو مین کائنڈ۔ تو یہ ایک جنرل ایڈریس کے لیے جس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ سو بدو، اس کا روٹ ہے ابد، این بے دال، ابدیت بندگی۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچان کر حق کے بندگی ادا کرو۔ ربکم، تمہارا رب، خلقکم، خلق کیا تمہیں۔ اب جو خلق لفظ ہے اس کے ایک لٹرل میننگ ہوتے ہیں مختلف عناصر کو صحیح توازن اور صحیح تناسب کے ساتھ کسی چیز کو ترتیب دینا۔ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم تقوی حاصل کر لو، بیکم مائنڈفل، بیکم کانشیس۔ تقوی حاصل ہے، یہ کیا نہیں جاتا، یہ ایک آؤٹ کم ہے اپنی پوری زندگی میں احتیاط برتنے کا کہ کہیں میرے سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ پورے بنی آدم کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق ہے اس کو بندگی کی وجہ قرار دے رہی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، پھر خلق کیا ہم نے نطفہ سے علقہ، سو ہم نے خلق کیا علقہ سے مضغہ، سو ہم نے خلق کی مضغہ سے ہڈیاں، سو ہم نے چڑھایا ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے نشو و نما دی اسے خلق کے اگلے مرحلے کی۔ بس بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین ہے۔ ہمارے خالق اور ہمارے مالک حقیقی نے ہمیں پیدا کر کے کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں پروان چڑھایا،
ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا۔ اس لیے لائق بندگی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، اور حق بندگی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقوی حاصل کیا جائے۔ تقوی کا حصول قرآن کریم سے رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر حقیقی بندگی یا حق بندگی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نازل کیا آسمان سے پانی تو نکالے سے ثمرات بطور رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس مت ٹھہراؤ اللہ کے ہمسر جبکہ تم اس بات کا بخوبی علم رکھتے ہو۔ جعل بنا دیا، کر دیا، رکھ دیا، لکم تمہارے لیے، فراشن فرش جس پہ تم چلتے ہو، جس پہ تم رہتے ہو، بنان بنا عام طور پہ کہا جاتا ہے چھت، انزلہ نازل کیا، اتارا، مان پانی۔ لیکن ماں کا جو بنیادی لفظ ہے، اس کے بنیادی مفہوم میں کوئی بھی ایسی چیز لی جا سکتی ہے کہ جس چیز میں ڈالا جائے وہ اسی کی شکل کو اختیار کر لے۔ الثمرات یہ ثمر کی جمع ہے، پھل۔ تجعلوا تم بناؤ، یو سیٹ اپ، انداد مقابل، برابر، ہمسر یا ہم صفت، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں رائیولز۔ تعلمون تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی کے قوانین کے تحت سرگرم عمل ہے۔ اس لیے اے بنی آدم، تمہارے خالق نے تمہارے لیے ایک مستقر بنا دیا ہے، اور تمہیں وسائل زندگی مہیا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقہ کار وضع کر دیے ہیں۔ ذرا پانی کے نظام پہ غور کرو، کس طرح یہ اوپر سے نیچے اترتا ہے، زمین میں جذب ہو کے طرح طرح کے پھل اور فصلیں اگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت صاف نظر آتی ہے کہ نوع انسانی کے پاس موجود تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ذرائع کو اپنے آقا کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اب اگر ہم کسی اور کو اپنا آقا مان لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر یا حریف ٹھہرانے کے مترادف ہے، اور ایسا فعل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بنا بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمسر، محبت رکھتے ہیں ان سے جیسی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ظلم کر رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا تم کفر کر رہے اس کا جس نے خلق فرمائی زمین 2 روز میں، اور تم بناتے اس کے ہمسر؟ یہی تو رب العالمین ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک انگیزی میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اسی کی مثل بنا کے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے شہادتی سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نزلنا نازل کیا، اتارا ہم نے، اب دینا اپنے بندے پہ، فاتو پس لے آؤ، ادو بلاؤ، پکارو، دون کے علاوہ، اسے چھوڑ کے یا سوائے اس کے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیسائڈس اور ادر دین، صادقین سچے ہو، یہ پلورل کا صیغہ ہے کہ اس کا واحد ہے صادق۔ اب اتنے واضح شواہد ہونے کے باوجود اگر کوئی ضابطہ حیات
یعنی کہ قرآن کریم کی سچائی کے بارے میں الجھن کا شکار ہے، تو اسے اپنی بات کو ثابت کرنے کا پھر ایک طریقہ موجود ہے کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا کے لائے اور اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جسے چاہے بلا لے۔ یہ چیلنج قرآن کریم میں ایسے تمام لوگوں کے لیے بارہا مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، وہ سارے لوگ جو اس کی حقانیت کے قائل نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کسی بشر کا ہے یا کسی نے خود سے بنایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خود سے بنایا ہوا ہے؟ کہہ دیں تو لے آؤ ایک صورت اسی کے مثل اور بلا لو جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دیں لے آؤ 10 صورتیں اسی کی مثل تم بھی بنا کے اور بلا لو اپنے ساتھ جس کی بھی تمہیں استطاعت ہے سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، کہہ دیں چاہے جمع ہو جائیں سارے جن و انس اس بات پہ کہ لے آئیں گے قرآن کی مثل، نہیں لا پائیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچ کے رہو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھریلے ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تفعلوا، تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا، بچ کے رہو، محتاط رہو، so be conscious اور be careful۔ وقودها، جلانے کا سامان، ایندھن، جلانے کا سامان، لکڑیاں، اور انگلش میں آپ کہہ سکیں گے اٹس فیول۔ الحجارہ، پتھر یا پتھر نما، ہارڈ ایز اسٹون، الحجارہ ہارڈ ایز اسٹون، یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹونی۔ اعدت، تیار کر دی گئی ہے، پریپیئرڈ، ریڈیڈ۔ سو اے منکرین قرآن، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم کر بھی نہیں سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم غلط راستے پہ چلتے رہے تو تم اپنی دولت، جو حشمت سمیت تباہی کی آگ میں جا پڑو گے، اور تمہیں قوانین الہیہ کے مطابق اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ آئے قرآن کریم سے ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں آگ کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10، بے شک جنہوں نے کفر کیا نہیں کام آتے انہیں ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور کسی شے میں، یہی ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ اور سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے انفس کو اور اپنے گھر والوں کو ایک آگ سے جس کا ایندھن ہے عام لوگ اور پتھریلے، اس پہ ملائکہ ہیں تندخو، زبردست، جو نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی جس کا بھی انہیں امر دیا جاتا ہے، اور وہ کر ڈالتے ہیں جو انہیں امر دیا جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیں جو ایمان لائے ہیں اور وہ اعمال صالح کر رہے ہیں، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں جن کے تحت نہریں، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں دیا جاتا ہے اس میں کوئی ثمر بطور رزق، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ہے دیا جاتا رہا ہمیں اس سے پہلے، حالانکہ وہ دیے گئے تھے اسی کے مشابہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ازواج مطہرات ہے، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اسی میں مدتوں رہیں گے۔ سب سے پہلا انڈر لائن ورڈ ہے بشر، بشارت دیں۔ بشر کا جو بنیادی مفہوم، کوئی ایسی خبر جس سے سن کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے یا آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ عاملو، کام کیا انہوں نے، عمل کیا انہوں نے۔ الصالحات، صالح، اچھے، رائٹس ڈیڈز۔ جنات، جنات پلورل ہے جنہ کا، اس کا معنی ہوتا ہے باغات،
یہ آپ جنتیں کہتے ہیں، تجری جاری ہیں، بہ رہی ہیں، کل ما جب بھی، ایوری ٹائم، روزے کو رزق دیے گئے، ثمراتن پھل، ثمراتن پلورل ہے، سنگولر ہے، اس کا پلورل ہے ثمرات، اوتو دیے گئے، متشابہہ ملتا جلتا، ان ریزیمبلنس، ازواجن جوڑے، مطہرہ پاک صاف ستھرے، خالدون، خلد اس کا روٹ ہے خلد، خے لام دال، خلد ایک ایسی حالت جس میں مدتوں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو خالدون مدتوں رہنے والے، اس میں لیکن آپ ٹائم فریم جب اسپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں پرسکون اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ دنیا اور آخرت میں امن و سکون کی یہ حقیقت اس آیت کے اس حصے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب جنتیوں کو ان کے اعمال کا پھل دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، ایک ایسا رزق جو انہیں ماضی کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ لوگ اچھے ساتھی اور دیر پا خوشگوار زندگی حاصل کریں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنت یہ کمانی پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اسے تمثیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا منطقی نتیجہ ہے۔ اور جب تک کوئی معاشرہ قوانین الہیہ کی پیروی کرتا ہے تو وہ ترقی کرتا رہتا ہے اور انتشار سے محفوظ رہتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ ایک ضرب المثل پیش کرے، چاہے مچھر کی ہو خواہ اس سے بڑی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو ایمان رکھتے ہیں انہیں تو علم ہے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں تو کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھٹک جاتے ہیں اس سے اکثر اور ہدایت پاتے ہیں اس سے اکثر۔ وما یضل بہ، اور نہیں بھٹکتے اس سے سوائے فاسقوں کے۔ یستحی شرماتا، حیا کرتا، یضربا دہرائے، پیش کرے، بیان کرے، بعوضہ مچھر، ماسکیٹو، فوقہا اس سے بڑھ کے، الحق حقیقت، بالکل ٹھیک بات، یضلو بھٹک جاتے ہیں، گو ایسٹرے، کثیرا بہت سے، آپ کہہ سکتے ہیں اکثر، الفاسقین، الفاسقین پلورل ہے اور اس کا سنگل ہے فاسق۔ اس کا بنیادی مفہوم ایک ایسے پھل کے ہیں جس کے بیج اس کے پکنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں، اور اسی کا مفہوم جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، چپکے سے کھسک جانے والے بھی ہیں، پھسل جانے والے بھی ہیں، اور حدوں کو عبور کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو انتہائی سادہ مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے تاکہ لوگ انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اور اہل دانش اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ تجریدی مظاہر کو مثالوں، استعاروں اور تشبیہات کی صورت میں ہی بہترین انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو انتہائی ٹھوس اور مدلل انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ مچھر کی تشبیہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انہیں ان استعاروں کے پیچھے چھپا ہوا سچ معلوم ہوتا ہے۔ اور مومنین کے برعکس جو لوگ اس بنیادی حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ ان باتوں میں عیب تلاش کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور استعاروں کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کی نیت پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے
کہ جب سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے تو ایک ہی بنیاد سے مختلف نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ غلط راستے پہ صرف وہی لوگ چلتے ہیں جو قوانین الہیہ کی مقررہ حدود میں نہیں رہنا چاہتے اور ذاتی پسند اور ناپسند کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت فسق ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ملتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم تشویش زدہ رہتے ہو، اور تمہارے وہ مساکن جس میں تم بڑی خوشی خوشی رہتے ہو، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا امر، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا فاسقوں کی قوم کو۔ اور اسی طرح سورہ الحشر آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے مت ہو جو ان کی طرح جو بلہا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بلہا دیا انہیں ان کے انفس، یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا اس کی توثیق کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع کرتے ہیں جس کے بارے میں امر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد، وعدہ، قول اقرار، میثاقہ، اٹس ریٹیفیکیشن، مضبوطی، یقطعون، قطع کرتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، امرن، معاملہ، حکم، ہدایت، انسٹرکشن اور آرڈر، یوصلہ، جوڑنا، جوائننگ، الخاسرون، گھاٹے میں پڑے ہوئے، راستے سے گم ہو جانے والے، کمی کرنے والے، اور وہ لوگ بھی جو دیتے وقت کم دیتے ہیں اور لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اپنے حق میں کمی کرنے والے، آپ کہہ لیں لوزرز۔ اب یہ آیت فاسقین کے رویے کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں سے ہمیں دو ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو کسی بھی معاشرے میں فساد اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو توڑ ڈالنا، اور خاص طور پہ جب وعدہ اللہ سے کیا ہو پھر اسے نہ نبھانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسرا، بنی نوع آدم کے ان رشتوں کو کاٹ ڈالنا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسی حوالے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے اور جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو بعد اس کے توثیق کرنے کے، اور وہ قطع کرتے ہیں جس کا امر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے سوء دار ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، وکنتم امواتا واحیاکم، تم تو مردہ تھے تو زندہ کر دیا تمہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ کیفا، کس طرح، کیوں کر، ہاؤ، امواتا، محرومی، مردہ ہو جانا، بے جان ہو جانا، کسی سے محروم ہو جانا، فَحَيَاكُمْ، بس زندہ کر دیا تمہیں، so he made you alive، ترجعون، تم لوٹائے جاتے ہو، you are returned۔ اب اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ رکھنے والوں سے ان کی انکار کی دلیل دریافت کرنی چاہیے، حالانکہ ان کا اپنا وجود جو ہے وہی اسی بات کی زندہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مکمل غیر جانبداری کے ساتھ غور کرتا ہے تو وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی تھا جب اس کی زندگی کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، اور یہ بات سورہ الانسان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان کی گئی ہے
کبھی گزر چکا انسان پہ ایک عرصہ زمانے سے نہ تھا وہ کوئی قابل مذکور شے۔ بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مرکب سے کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا دیکھتا۔ تخلیق کے عمل سے یہ بات واضح ہے، زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری موت کے بعد پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے زندگی اور موت کے اس تسلسل کو برقرار رکھنا کون سا مشکل کام ہے۔ دوسرا، اس آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کا ذکر سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 11 میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں موت دی 2 بار اور ہمیں زندگی دی 2 بار، سو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اب ان آیات پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائے، اور کوئی بھی انسان اس قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے خلق کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر استوا کیا آسمان کی طرف، سو متناسب کر دیا اسے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ خلقہ بنا دیا، جمیع جمع سارے کا سارا، استوا صفیس میں استوا کیا، ٹک کے بیٹھ گیا، متوازن ہوا، اسٹیبلائزڈ اٹ سیلف، فسواہن بس متوازن کر دیا، سو اٹ فیشنڈ اٹ اور بیلنسڈ اٹ۔ علیم علم رکھنے والا، جاننے والا۔ زندگی اور موت کا طریقہ کار اور اس سے متعلق تمام قوانین اسی ہستی نے وضع کیے ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس کائنات میں موجود ہر شے کو تخلیق کیا ہے جو ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما کے لیے درکار ہے۔ اب اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر شے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس ہم آہنگی کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے اسی کے منصوبہ کے مختلف آئٹمز ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، تسبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور وہی تو عزت والا باحکمت ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس کو ہر چیز کی صفات، امکانات اور تقاضوں کا مکمل علم ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور وہی جس نے خلق فرمایا آسمان و زمین کو 6 ایام میں، اور ہے اس کا عرش پانی پہ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے احسن ہے عملی طور پہ۔ اور اگر آپ کہیں ان سے کہ تم ضرور باعث کیے جاؤ گے بعد از موت، تو کہہ اٹھتے ہیں جو کافر ہیں، نہیں آئیے مگر ایک جادو کھلا۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، تاکہ جزا دے جو برا کرتے ہیں بامطابق ان کے اعمال کے، اور جزا دے جو بھلائی کرتے ہیں احسن انداز سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا بنائیں گے اس میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک مجھے بخوبی علم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ ربوں کا، آپ کے رب نے، تیرے رب نے
للملائکہ، ملائکہ کے لیے، یا کہہ سکتے ہیں فرشتوں سے، جائلون کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، خلیفہ، نائب، اور ایسا نائب جو تقرر کرنے والے کے تفویض شدہ اختیارات کو فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یصفے کو بہائے گا، الدماء خون، نسبح ہو، سبا سے بننا، کہ جو کام آپ نے ہمارے ذمے کیا ہے ہم تو اسی میں لگے رہتے ہیں۔ We perform the assigned task or the duty continuously۔ پچھلی آیت میں ہمیں زمین اور اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور اس آیت میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر مل رہا ہے، اور خلیفہ کا تو کام ہی اپنے آقا کے دیے گئے اختیارات کو اس کے وضع کردہ قوانین کے تحت معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اظہار کیا تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ شاید یہ تو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ دراصل وہ اس منصوبے کو پوری طرح سمجھ ہی نہ پائے، اور جو ان کے پاس ایک محدود علم تھا اور جو ان کا مشاہدہ تھا، اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ لیکن غور کیجئے، ہمیں قرآن کریم میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہے کی تردید کی ہو۔ بہرحال ان کے خدشات میں صرف یہ فرما دیا کہ اسے ان حکمتوں کا علم ہے جو وہ نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو اسماء سب کے سب۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو ملائکہ پہ۔ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس فرمایا مجھے بتاؤ ان اسماء کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، بولے پاک ہیں آپ، نہیں ہے ہمیں کچھ بھی علم سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی حلیم ہیں اور حکمت والے ہیں۔ علامہ، تعلیم کیا یا علم دے دیا، الاسماء، ناموں کی خصوصیات، کلہا، کلی طور پہ، سارے کے سارے، اراضوا، ہم پیش کیا اسے، انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، انفارم می، ہاؤلائے، یہ والے، علمتنا، سکھایا آپ نے، یو ہیو ٹاٹ اس، یو ہیو امپارٹڈ اس۔ علیم، علم سے بنا، اس سے مراد ہر طرح کے علوم کا احاطہ کیے ہونا ہے۔ علیم ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اس کائنات کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ صفت علیم میں اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی علوم کا ایک عنصر ہے۔ الحکیم، حکمت والا، اور حکمت سے مراد ہوتا ہے کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ اب اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مطلوبہ علوم سے آراستہ کیا تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی کو ایک بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اس علم کو قرآن کریم نے علم الاسماء یعنی صفات کا علم کہا ہے۔ آدم کو تمام چیزوں کی صفات کا علم سکھانا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاص علم کی منتقلی کی دلیل ہے۔ یہ خاص علم ہے جو ملائکہ کے پاس نہیں، اور یہی علم دراصل دوسری تمام مخلوقات پہ آدم کی برتری کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد جب ملائکہ سے چیزوں کی حقیقت یعنی ان صفات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ تسلیم کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ان کا علم صرف اس حد تک محدود ہے جتنا انہیں دیا گیا ہے۔ ملائکہ کو ان کے کردار اور ان کے فرائض کے مطابق علم دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا مقصود ہوا تو اس کے لیے خاص علم کی ضرورت تھی جو انہیں دیا گیا۔ اب آدم کو یہ علم منتقل کرنے کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ بنی نوع آدم کا فرد ہونے کے ناطے یہ علم
ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور جو کوئی بھی جس حد تک اس کا کھوج لگا لیتا ہے وہ اسی حد تک اس سے مستفید ہو پاتا ہے۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان اسماء کے بارے میں۔ فلما انباہم باسمائہم، بس جب انہوں نے بتا دیا اسماء کے بارے، قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو میں خوب جانتا ہوں غیب زمین و آسمان کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے خوب علم ہے جو تم دوبدو کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فلما، پس جب، عالم، بخوبی علم رکھتا ہوں، تبدون، تم آمنے سامنے کرتے ہو یا ظاہراً کرتے ہو، یو ڈو اوپنلی، تکتمون، تم چھپا کے رکھتے ہو۔ اور جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ ملائکہ کو ان چیزوں کی صفات کے بارے میں آگاہ کر دیں تو انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کائنات کی ہر چیز کی خفیہ اور ظاہری صلاحیتوں کو بخوبی جانتا ہوں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ محض علم کا ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے یا جب تک اس کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اور اس خصوصی علم کو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ایک مقدس امانت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ، تو نہ قبول کیا انہوں نے اس کا اٹھانا اور ڈر گئے اس سے، اور اسے اٹھا لیا۔ یہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، نہ مانا اور استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافرین میں سے۔ اسجدوا، سجدہ کرو، بڑائی تسلیم کرو۔ ابلیس شیطانی صفات کی حامل ذات، اور اس کا ایک اور میننگ ہے رحمت سے مایوس۔ ابلیس کی جو مختلف صفات ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں ان میں سرکشی، تکبر، ذاتی ذمہ داری سے فرار کی خواہش، عقل پہ بھروسہ کرنا، علم تو ہے لیکن ادب نہیں۔ پھر لفظ ہے ابا، انکار کیا، ہی ریفیوزڈ۔ استکبر، تکبر کا اظہار کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے علم الاسماء کی بدولت اپنی برتری ثابت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ الاسراء، سورہ الکہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں موجود ہیں، جن کا آپ اپنے طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابلیس سے انکار کی وجہ کا دریافت کیا جانا اور اس کا ایک جواب جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ فرمایا کیا مانے ہوئے تمہیں کہ تم نے سجدہ نہ کیا جب میں نے اس کا امر دیا؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، آپ نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے اور آپ نے اسے خلق کیا ہے گیلی مٹی سے۔ اب آج کے حالات میں اگر آپ اس واقعہ کو سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اظہار تھا، اظہار تکبر، اس کی بنیاد نسل، ذات یا اسے آپ عقیدے کا فخر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف انتشار پھیلا ہوا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے فرمایا اے آدم سکونت کرو تم اور تمہاری زوج جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس سے باخوشی جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جانا اس شجرہ کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالمین سے۔ اسکن، سکن، ٹھہرو، رہو، ڈویل، سٹے، کلا، کھاؤ، کنزیوم، راغدن، باسہولت، ہنسی خوشی، شیتما، جہاں سے چاہو، تقربا،
قریب جانا، رکو نیئر. الشجرہ اس کا روٹ ہے شجر، شین جیم رے، اور عام طور پہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے شجر کا درخت. معنوی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز جس کا ایک تنا ہو اور اس سے شاخ در شاخ پتے اور پھل پھول کی موجودگی پائی جائے، اور اس شاخ در شاخ ہونے کی وجہ سے اسے شجر کہا جاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں برانچنگ آف. اور شجرہ کا لفظ جو ہے خاندانی شاخوں کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے، جسے ہم شجرہ نسب کہتے ہیں. اور اسی لفظ کا شجر کا ایک میننگ جو ہے وہ جھگڑا بھی ہے، لیکن اس سے شجر سے مراد ایسا جھگڑا جس کی وجہ سے مزید کئی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ میننگ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے پس نہیں، قسم آپ کے رب کی، نہیں ہو سکتے یہ ایمان والے حتیٰ کہ مانے آپ کو منصف اپنے باہمی جھگڑوں میں، اور پھر نہ پائیں اپنے انفس میں کوئی حرج جو فیصلہ آپ دے دیں، اور اسے پوری طرح تسلیم کریں. ظالمین یہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے ظالم، تو اس کا روٹ ہے ظلم. ظلم کا لفظ ہم کہتے ہیں زوئے لام میں. اور ظلم سے مراد کسی ایسے کام، کوئی ایسا کام ہوتا ہے یا کسی چیز سے ایسا کام لینا جس چیز کے لیے وہ نہیں بنی ہوئی، اور سمپلی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں رانگ ڈوئنگ. مثال کے طور پہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا، اچھائی کو برائی سے بدل دینا، سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ کو اپنا لینا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا، سیدھے لفظوں میں کوئی بھی غلط کام کرنا، وہ سارا کا سارا ظلم میں آ جاتا ہے. اب آدم اور ان کی زوج کو صرف ایک پابندی کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ کیا تھی؟ اس شجرہ کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اے آدم، زمان و مکان کی پابندی کو قبول نہ کرنا ورنہ تو اس میں ایسے جکڑا جائے گا جس طریقے سے درخت میں سے شاخ اور پھر شاخ میں سے شاخ بے شمار پتے پیدا ہو رہے ہیں. اور جب تو خوشی کے بدلے قید و بند کی زندگی کو قبول کر لے گا تو اپنے اوپر ظلم کر لے گا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس خارج کروا دیا انہیں اس سے کہ جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع ہے ایک قلیل عرصے تک. فَأَزَلَّهُمَا، زلل سے بن، پھسلا دیا، ہلا دیا، لغزش کروا دی. made them slip، انہا اس کے بارے. فَأَخْرَجَهُمَا، اس نکلوا دیا دونوں کو یا نکلوا دیا انہیں. اہبطوا، اترو، گو ڈاؤن، بعضکم، تم میں سے بعض، عدو، عداوت رکھنے والے، دشمن، مستقر، جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، آپ کہہ سکتے ہیں ٹیمپریری ڈویلنگ پلیس. متاع، فائدہ اٹھا لینا، برتھ لینا. ہین کا ہوتا ہے ایک عرصے کے لیے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم فریم جو ہے وہ لازم ہے. a period، اور آپ کہہ سکتے ہیں سم ڈیوریشن. اب شیطان نے اپنے حربوں سے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس بات کو بھول ہی گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا. تو اس طرح وہ اپنے رب کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے. اور اس بات کی حقیقت ہمیں سورہ طٰہٰ میں کچھ ان الفاظ میں ملتی ہے. تحقیق ہم نے ایک عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، تو وہ بھول گئے اور نہ پایا ہم نے اس میں کوئی عزم. اور جب فرمایا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا. تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا بھی اور تمہاری زوج کا بھی، تو کہیں نکلوا نہ دے تم دونوں کو جنت سے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ. اور اس کے بعد
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 اور 121 میں ارشاد ہے، تو وسوسہ کیا ان کو شیطان نے، بولا اے آدم کیا میں نشاندہی کروں تمہیں ایک شجرہ دیرپا کی اور بادشاہی لازوال کی؟ اور آیت نمبر 121 کا مفہوم ہے، سو کھا لیا انہوں نے اس سے تو اجاں ہو گئی ان پہ ان کی شرم گائیں، اور لگے دونوں چپکانے اپنے پر پتے جنت کے۔ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب سے، پس اغوا ہو گیا۔ چنانچہ جب آدم اور ان کی زوج نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو جنت نے انہیں ٹھکرا دیا، ان کا مرتبہ کم ہو گیا اور انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے زمین پہ بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جب تک وہ خوشی، سکھ اور چین کی بجائے جھگڑوں اور دشمنیوں کی پستی میں گرے رہیں گے، وہیں پہ رہیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس القاء ہوئے آدم علیہ السلام کو کلمات اس کے رب کی طرف سے، سو متوجہ ہوا اس پہ، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ لکی سے بنا، القاء ہوئے، ریسیوڈ، کالماتن کلمات، کچھ باتیں، فتابہ متوجہ ہوا، توبہ قبول کی، التواب توبہ قبول کرنے والا۔ نو تواب یا توبہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کریم کے لیے آیا ہے تو اس کا میننگ لیا جائے گا توبہ کا قبول کرنا، لیکن اگر بندے کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا توبہ کرنا یا پلٹ آنا۔ اب بات یہ ہے کہ مسلسل مشقت، ہنگامہ آرائی اور جھگڑوں کا حل انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک وہ احکامات الہیہ پہ کاربند نہیں ہوگا۔ اب جب آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے الفاظ ملے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے رب سے معافی کے طالب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ وہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی غلطی سرزاد ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اس سے غلطی کی معافی مانگیں۔ آدم تمام بنی نوع انسانی کا نمائندہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ دوسرا، ہمیں آدم کی زوج کے طور پہ حوا کا ذکر سننے کو ملتا ہے، قرآن کریم میں حوا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق دونوں نے خطا کی، دونوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ برابری کا ہی معاملہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام ان کی زوج کی غلطی کو اعتراف کرنے اور معافی کی بات ہے۔ اس کا مفہوم ہے پس مائل کر لیا ان دونوں کو فریب سے، تو جب ذائقہ کیا اس شجرہ کا، اور یہاں ہو گئی ان پہ ان کی شرم گائیں، اور لگے دونوں خود کو ڈانپنے باغ کے پتوں سے، تو ندا کی انہیں ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس شجرہ سے، اور نہ کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بولے اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور اگر آپ نے نہ کی ہماری مغفرت اور ہم پہ رحم تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا نیچے اترے یہاں سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہیں پہنچ جائے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَابَعَ هُدَايَ، تو پس جو کوئی اتباع کرے میری ہدایت کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ خوف ہوتا ان پہ اور نہ وہ حزین ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا، پس جب بھی، يَأْتِيَنَّكُم، آ جائے، پہنچ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، تابعہ اتباع کرے، فالو، ہدایہ میری ہدایت، خوفاً کچھ چھن جانے کا خدشہ، اور خوف کا تعلق ہمیشہ فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یحزنون، چھن جانے کا غم، اس طرح کہ وہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ یہ بتا دیا گیا
کہ نافرمانی کے باعث تم جنتی حالت یعنی راحت، سکون اور خوشی کی حالت سے نکل کے ایک نچلی سطح پہ چلے گئے ہو۔ اس سابقہ آسودگی اور اقبال مندی کی طرف لوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو جو لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے وہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر وہ غور کریں، آیت کے شروع میں لفظ جمیعہ کا استعمال کیا گیا جس کا مفہوم ہے تم سب۔ یہ کثرت کے لیے جمع کا صیغہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدم اور ان کی زوج وہ کردار ہیں جن کے ذریعے نوح آدم کو کامیابی اور ناکامی کی دونوں راہیں اور احسن طرز عمل بتانا مقصود ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہمارے نشانیوں سے، اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ہم نشیں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے مدتوں پڑے۔ کفروا نفی کریں، کذبوا حق ادا نہ کریں، جھوٹ کہیں، بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، اصحاب ساتھی، صحبت کار۔ اب کامیابی کے نسخے کے ساتھ یہ بات بھی واضح طور پہ بتا دی کہ وہ تمام لوگ جو پیغام حق کی نفی کریں گے یا عملاً ان کی تکذیب کریں گے، وہ سب اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آگ میں جا پڑیں گے اور انہیں ایک غیر معینہ مدت تک اسی حالت میں رہنا ہے۔ اب انہی دو رکوع کا مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اس کی بندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بندگی کے تقاضے نبھانے کے لیے تقوی کا اصول لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر وہ چیز مہیا کر رکھی ہے جو ہماری جسمانی، نفسانی اور روحانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس خالق اور مالک کے علاوہ کسی اور کو لائق بندگی قرار دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس حقیقت سے منہ پھیرنے والے کبھی بھی اس کی مثل نہیں بنا سکتے۔ اس پہ عمل کرنے والے جنت کے اور اس کی نافرمانی کرنے والے آگ کے ہم نشیں ہیں۔ فاسقین کا نسب العین خود غرضی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ زندگی اور موت کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق یہ کائنات تخلیق کی اور اس کو چلانے کے لیے اپنے قوانین وضع فرما دیے۔ اسی منصوبے کا ایک حصہ آدم کو اپنا خلیفہ بنانا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آدم کو ان تمام علوم سے آراستہ کیا گیا جو اس کے فرائض منصب کی بجا آوری کے لیے ضروری تھے۔ ان علوم کو قرآن کریم نے علم الاسماء کا نام دیا ہے، اور یہی علوم آدم کی دوسری مخلوقات پر فضیلت کی وجہ ہیں۔ لیکن یہ فضیلت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ان علوم کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، ورنہ اس علم کی حیثیت ایک مدفون خزانے کی سی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔